گلگت بلتستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں اہم اجلاس. بارشوں اور سیلاب سے 20 ارب روپے مالیت کا نقصان ہوا. گورنر گلگت بلتستان نے منصوبوں بارے بریفنگ دی. وزیر اعظم گلگت نے متاثرین سے ملاقات اور امدادی رقوم تقسیم کی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں پاکستان میں دور میں داخل. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو خراج تحسین. فیلڈ مارشل سید آصف منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں. دی اکانومسٹ کا دعویٰ. 18 جون کو ہونے والی ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز کی. امریکی صدر نے پاکستان پر صرف 19% اور بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں. اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ڈپلومیٹک لینگویجز کے اندر اور یہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایرانین پریزیڈنٹ کو خود ویلکم کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے. ترقی کرتا پنجاب مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہا. ایک طبقے نے ہر موقع کو متنازع بنائے رکھا. ایرانی صدر کی آمد کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس بولی پاکستان اب تنہائی کا شکار نہیں. ہم پاکستان کو مشکل حالات سے باہر نکال لائے. کل یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز میں منائیں گے. 5 اگست کی احتجاجی کال سے قبل لاہور کی سیاسی فضا کشیدہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا حکومتی اقدامات پر شدید رد عمل. کہا حکومت امن و امان کی خاطر پیش کی اقدامات کسی کو صورتحال بگاڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے افغانستان سے رابطہ کاری ضروری قرار دے دی. کہتے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں امن و امان کے لیے جرگہ بلائے جا رہے ہیں. صوبائی حکومت امن کی بحالی کے لیے عوامی اعتماد اور تعاون سے اقدامات کر رہی ہے. سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی 4 دن کے لیے نظر بند. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میرپور نے حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی امن و امان کے لیے خطرے کا باعث بن رہے تھے. 16 MPO کی کارروائی عمل میں لائی گئی. پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت. عدالت نے صوبائی اور وفاقی حکومت سمیت متعلقہ فریقین سے جواب طلب کر لیا. پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی نے 8 لاپتہ افراد سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، پولیس فوکل پرسن اور وزارت داخلہ کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے. ملکی معیشت دن بہ دن مستحکم ہونے لگی. تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ 1,42,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گئی. کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس 1100 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,42,174 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، آئندہ مہینوں میں فی یونٹ نرخ میں نمایاں کمی کا امکان. CPPA نے نیپرا کو فی یونٹ 1.75 روپے کمی کی درخواست جمع کرا دی. منظوری کی صورت میں صارفین کو 53 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملنے کا امکان ہے. اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ. دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں. پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ.
دونوں ممالک نے وسیع اور باہمی فائدے کے حامل شعبوں میں تعلقات بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔